سارے کہہ دو سبحان اللہ. پینتن پاک دے نام دی پھیر مالا مالا مال نہ ہوویں تے مینوں پھڑ لیں خاکی خاک نجف دی چوم کے تے سچا لال نہ بنے تے مینوں پھڑ لیں ایتھے بن جا علی دا ملنگ سائم اوتھے نال نہ ہوویں تے مینوں پھڑ لیں. نعرہ حیدری نعرہ حیدری. بھئی پینڈا دور دا تے اتوں رات پہ گئی پینڈا دور دا تے اتوں رات پہ گئی پتنا تے مینوں ٹھیکے دار چھڑ گئے میں بغداد وال منہ کر کے آواز ماری میراں آپ آئے مینوں پار چھڑ گئے. نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے. یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے, یہ مذہبی اور الحمدللہ یہ 25واں سالانہ پروگرام ہے. یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اور لبیک کا نعرہ لگانا یہ بھی الحمدللہ صحابہ کرام کی سنت ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لا لبیک 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 یا رسول اللہ. بھائی محمد احمد رضا قادری صاحب نعت پیش فرما رہے تھے. ان کے دوران اس ملک پاکستان کی عظیم شخصیت عظیم مذہبی اسکالر حافظ محمد حفیظ الرحمان قادری صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بریلی شریف انڈیا آپ تشریف لائے. میں اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور انشاءاللہ ان سے قبل صرف 2 اشعار کے لیے محمد احمد قادری صاحب تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجیے. پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں حضور کی بارگاہ میں نعت پیش فرما رہے تھے. احباب سے التماس ہے
کہ جن جن کو میں دیکھ رہا ہوں یہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں، آگے تشریف لے آئیں. بہت مہربانی. حضرت صاحب کا خطاب شروع ہونے والا ہے. آپ سے التماس ہے کہ آگے تشریف لے آئیں، ادھر ہی بیٹھ جائیں. بہت مہربانی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول. میری مراد جناب حافظ حفیظ الرحمان صاحب اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ہمارے سپیکر والے بھائی، ان کی خدمت میں عرض ہے آواز صرف اتنی کریں کان میں جائے بس دل میں اترے. بالکل سادہ آواز، بالکل سادہ آواز. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ دبئی میں بیان کرنے کے لیے گیا تو نقیب محفل کی ایک بات مجھے بڑی پیاری لگی. وہ کہنے کہ پھول بکھرے ہوئے پڑے ہوں تو کیسے لگتے ہیں، اگر ان کو اکٹھا کر کے گلدستہ بنا لیا جائے تو کتنا پیارا لگتا ہے. یار جو دور دور بیٹھے ہیں وہ بھی اگر قریب آ جائیں، گلدستے کی شکل میں بن جائیں، میرے آقا کی بارگاہ میں یہ منظور و مقبول ہو جائے. دوسری بات میں جو عرض کروں گا وہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت نیک بندوں کے قریب ہے. تو آپ یار سارے نیک بندے ہیں، آپ پر رحمتیں برسیں گی. کوئی چھینٹا میرے پر پڑ گیا میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. تو ناراض نہیں ہونا، جو کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں. بڑی توجہ سے چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. پتہ نہیں آج کس کے دل پر چوٹ لگے، رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے. آج میں اپنے لیے سعادت سمجھ رہا ہوں کہ علماء کرام جو میرے سروں کے تاج ہیں، آج مجھے ان کو سبق سنانے کا موقع ملے گا. دوسرا، میں عوام الناس سے بالکل ایک کھلی چھٹی دینے لگا ہوں آپ کو. میری بات غلط لگے آپ نے میرا لحاظ نہیں کرنا. بڑے مجلے میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں گا. لیکن اگر میری بات سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. حضرت صاحب میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے. آج ہمارا ایک مزاج بنا ہوا ہے، ہم محافل میں جاتے ہیں، بیان سنتے ہیں، لیکن جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں. حضرت صاحب میرا ایک اپنا عقیدہ ہے، آپ 100 محافل میں جاؤ، کتنی میں؟ 100. اور عمل ایک بار بھی نہ کرو. اس کی بجائے صرف ایک محفل میں جاؤ، جو سنو اس پر عمل کرو. یہ 100 محفلوں میں جانے سے زیادہ بہتر ہے. تو آئیے میں آج اپنے بیان کی ابتدا سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے کروں گا.
حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں درود و سلام کی فضیلت میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ تنہا سفر کرتا جا رہا تھا، جنگل بیابان میں سے گزر رہا تھا. اچانک اس کے سامنے ایک بڑی ڈرونی شے آئی، بڑی خوفناک شے آئی، جس کو دیکھ یہ ڈر گیا، گھبرا گیا. قریب تھا تے بے ہوش ہو کے گر جاتا. پھر اپنے اوسان سنبھال کے اس سے پوچھنے لگا کہ تو ہے کیا چیز، تو ہے کیا چیز جس نے مجھے اتنا خوفزدہ کر دیا ہے؟ اس شے نے بتلایا، بندے میں تیرے برے اعمال ہوں جس کو بری صورت میں تیرے سامنے پیش کیا گیا ہے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے 3 ساتھی ہیں. کتنے ساتھی ہیں؟ پہلا ساتھی موت تک کا ہے، دوسرا ساتھی گور تک کا، اور تیسرا ساتھی توڑ تک کا ہے. موت تک کا ساتھی کون ہے؟ انسان کی جائیداد. اصل اب ہاتھ اٹھا لیں، آپ بھی توجہ سے سنیں. یہ ہوتا نا نعت میں ایکو بڑھاؤ کم کرو، نہیں آپ بالکل توجہ سے سنو. یار میرے دل میں خواہش ہے سپیکر والا بھی سنے. آج پتہ نہیں کس کا یار رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے. یار توجہ سے سنو. یار پہلا ساتھی ہے موت تک کا. وہ کون سا ساتھی ہے؟ انسان کی جائیداد. وہ منقولہ ہے یا غیر منقولہ، موویبل پراپرٹی ہے یا اموویبل پراپرٹی. جتنی بھی پراپرٹی ہے اتنی دیر بندے کے نام ہے جتنی دیر سانس میں سانس چل رہا ہے. جیسے ہی بندے کا انتقال ہو جائے گا جائیداد کا بھی انتقال ہو جائے گا. اگر میں سچی بات کہہ دوں تو یہ تن کے کپڑے بھی ساتھ، انگوٹھی پہنی ہے نہیں اتر رہی، کاٹ کے اتار لیتے ہیں، ساتھ نہیں جانے دیتے. آج آ کے کفن کا کپڑا وہ بھی کسی کو نصیب ہوتا، کسی کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتا. ارے جس دولت کی خاطر ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں، چوریاں ڈکیتیاں، ہیرا پھیری، فرار، قبضہ گروپ. بلکہ حضرت جی ایک میں دل کا درد آپ کو سنانے لگا ہوں. ابا جی فوت ہو جائیں، رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں. بھائی بہن سے کہتا ہے بہن حصہ چاہیے کہ بھائی چاہیے؟ اگر بہن نے کہہ دیا جی حصہ تے رشتہ داری ختم. حضرت جی تاڑیو بہن نے لگ دیا، چھڈو حافظ جی بہن کا دی جن نے حصہ لے لیا. میں نے کہا بھائی اس نے ایک حصہ لیا، تو نے اس کو رشتہ داری سے نکال دیا، تجھے تو 2 ملے ہیں، تجھے تو بارڈر ہی کراس کروا دینا چاہیے. شرم نہیں آتی؟ جس کو رب حصے دار، تو کون ہے حصہ چھیننے والا؟ قرآن مجید 4 پارہ سورہ نساء کا پہلا رکوع، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. بظاہر چرگا کھا رہا ہے، مرغا کھا رہا ہے، روز بروز کھا رہا ہے، کڑائی کھا رہا ہے، ارے حقیقت میں آگ کھا رہا ہے. یہی آگ دنیا میں جلائے گی، راتوں کو نیند نہیں آئے گی. یہی آگ قبر میں جلائے گی، یہی میدان محشر میں جلائے گی، یہی جہنم کے اندر جلائے گی.
یار آپ میں سے پتہ نہیں کسی نے نام سنا ہے کہ نہیں سنا، شاہ عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ سنا؟ سندھ حیدرآباد میں بٹ شاہ کے نام سے ان کا مزار شریف ہے۔ حضرت صاحب اپنے ملفوظات میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، پتہ نہیں کتنے بندوں کی یار کایا پلٹ گئی۔ فرمانے لگے ایک مرتبہ سخت سردیوں کی رات تھی، میری والدہ موجن نے مجھے تہجد کے وہ اٹھا دیا، کہنے لگی بیٹا جاؤ کہیں سے آگ لے کے آؤ۔ جو سفید داڑیوں والے بیٹھے ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہیں، پہلے آگ بھی کہیں سے لانی پڑتی تھی، کہیں سے آگ لاؤ، میرے وضو کے پانی کو گرم کرو، میں نے وضو کر کے نماز تہجد پڑھنی ہے۔ کہنے لگے میں اٹھا، پورا گاؤں پھرا، آگ نہ ملی، دل میں خیال آیا دوزخ میں آگ جلتی ہے، کیوں نہ میں وہیں سے لے آؤں۔ اللہ کے ولی سے پرواز کی، دوزخ کے درمان کے پاس چلے گئے، کہنے لگے مجھے تھوڑی سی آگ دے دو، میں نے والدہ کے وضو کے پانی کو گرم کرنا ہے، انہوں نے وضو کر کے نماز تہجد پڑھنی ہے۔ دوزخ کا دربان کہنے لگا بھائی دوزخ میں آگ نہیں ہے، دوزخ میں آگ، کہنے لگا اگر دوزخ میں آگ نہیں تو دوزخیوں کو سزا کیسے ملے گی؟ کہنے لگا جو دوزخ میں آئے گا وہ اپنی آگ اپنے ساتھ ہی لے کر آئے گا۔ ارے وہ یتیموں کا مال کھانے کی آگ ہوگی، وہ نمازیں نہ پڑھنے کی آگ ہوگی، وہ سود کھانے کی آگ ہوگی، وہ حرام کھانے کی آگ، وہ رشوت کھانے کی آگ ہوگی، وہ ماں باپ کی نافرمانی کی آگ ہوگی، وہ روزے نہ رکھنے کی آگ ہوگی، وہ شراب پینے کی آگ ہوگی، وہ پکے سگریٹ پینے کی آگ ہوگی۔ حسن آپ مجھے ایک بات بتلاؤ، آپ نے اپنے ہاتھوں سے کتنے بندوں کو قبر میں اتارا؟ کسی قبر میں آگ دیکھی ہے؟ اونچی بولو یار، قبر میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ بندے کے اندر ہی ہے۔ بندہ قبر میں جاتا ہے وہی جنت کے باغوں میں باغ بن جاتا ہے، اور بندہ قبر میں جاتا ہے وہی جہنم کے گھروں میں گھڑا بن جاتا ہے۔ یہ بندے کے اندر ہی سب کچھ ہے۔ اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دوں۔ حضرت صاحب ایک بندہ تندرست ہے، کیا میں نے کہا؟ رات کو لیٹتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ، لیکن اللہ نہ کرے اسی کے داڑھ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، گردے میں درد ہو جائے، پھر رات کیسے گزرتی ہے؟ اے میرے اسلامی بھائیوں، میرے ہاتھ بندے دیکھو، خدا کے لیے تھوڑی دیر سوچ لو، اگر دنیا میں اللہ نہ کرے تھوڑی سی تکلیف آ جائے، دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کرے قبر میں عذاب آ گیا، قبر کی رات کیسے گزرے گی؟ دنیا میں تو بیوی کو بلاتا ہے، بچوں کو بلاتا ہے، دوست، میرا دل بہلاؤ، قبر میں کس کو بلاؤ گے یار؟ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں۔ جب موت آئے گی سب سے پہلے یہی دولت ہمارا ساتھ چھوڑے گی۔ دوسرا ساتھی ہے گور تک کا، کون ہے؟ گور کہتے ہیں قبر کو۔ گور تک کون ساتھی ہے؟ رشتہ دار، عزیز و اقربا، لنگوٹی یار، جڑے کہنے آ ساڈا شراب پی ہوئے، آ ساڈا سوٹا لا، اوے مت گھبرا، اسی تیرا ساتھ نہیں چھڑاں گے، اسی تیرے نال مریں گے۔ یار سچی بات کرنا، جھوٹ نہ بولنا۔ جب ہم مر جاتے ہیں ساتھ مرتے ہیں، پھر کہنے لے چلو کدے بو نہ اندر کڈو باہر۔ بندہ جتنی ہیرا پھیری کرتا ہے اولاد کے لیے کرتا ہے، رشتہ داروں کے لیے کرتا ہے۔ حضرت جی ایمانداری سے بتلاؤ، جب ہم مر جائیں گے رشتہ دار، دوست، احباب، لنگوٹیے یار قبر میں ساتھ جائیں گے؟ یہ اندھیری قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی قبر میں ساتھ۔ اب توڑ کا ساتھی کون ہے؟ وہ ہے اعمال۔
کیا ہے؟ اونچی بولو یار. نیک ہیں تو وہ بھی ساتھ ہی رہیں گے, اللہ نہ کرے اگر برے ہیں تو وہ بھی ساتھ ہی رہیں گے. حضرت صاحب میں ایک مثال دینے لگا ہوں. آپ نے حضرت صاحب یہاں سے سفر کرنا ہے کراچی کا. کس کا کرنا ہے؟ آپ کے ساتھ سیٹ پر آپ کا ہم خیال بندہ بیٹھا ہے, آپ سے محبت کرنے والا بیٹھا ہے. آپ گفتگو کر رہے ہیں, سفر کے گزرنے کا پتہ اور اللہ نہ کرے ساتھ کوئی دشمن بیٹھا ہو یا ایسا بندہ جس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے, زخموں سے پیپ بہ رہی ہے, وہ ساتھ بیٹھا ہو, پھر سفر کیسے گزرے گا؟ نیک اعمال سونی صورت میں قبر میں آتے ہیں, بندے کو وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا, اور برے اعمال گندی صورت میں آتے ہیں, بندے کے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یار میری بات آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, میں آپ پر ایک بات چھوڑ دیتا ہوں, جھوٹ نہ بولنا, سچی بات کرنا. حضرت صاحب گناہ کر کے دنیا میں چین مل جاتا ہے؟ جتنے مرضی اونچے لیول کا گناہ کر لو, پی سی میں جا کر بھی شراب پی لو, بدکاری کر لو, چین مل جائے گا؟ اگر گناہ کر کے دنیا میں چین نہیں ملتا تو قبر حشر میں کیسے چین ملے گا؟ کہنے لگا وہ بدصورت شے جب میرے سامنے آئی, میں دیکھ کر بڑا خوف زدہ ہو گیا. پھر ہمت کر کے اس سے پوچھنے لگا, اے بدصورت شے تو ہے کیا چیز جس نے مجھے اتنا خوف زدہ کر دیا ہے؟ اس نے جواب دیا, میں تیرے ہی برے اعمال ہوں جس کو بری صورت میں تیرے سامنے پیش کیا گیا. کہنے لگا پھر میں نے اس سے پوچھا, تجھ سے نجات حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ہے؟ کہنے لگے ہاں ایک ذریعہ ہے. وہ کون سا؟ فرمایا اگر تم پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا, اللہ تعالیٰ میری بری صورت کو سونی صورت میں تبدیل کر دے گا. یعنی اگر تو درود و سلام پڑھنا اپنا ورد بنا لے تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. آپ کہیں گے جی درود پاک کیسے پڑھا جا سکتا ہے, ہم تو مصروف آدمی ہیں, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. تو آؤ آج فیصل آباد کی اس محفل عظیم و شان میں آنے والوں, میں آپ کو نسخہ ایسا بتلا جاؤں, آپ کا وقت بھی نہ لگے, درود پاک بھی پڑھا جائے. آپ کا وقت بھی نہ لگے, درود پاک بھی پڑھا جائے. پھر تو پڑھ لیں گے کہ نہیں پڑھ لیں گے؟ اونچی بولو یار. تو جو نسخہ کیا ہے, آپ اپنے گھر سے نکلتے ہو ڈیوٹی پہ جانے کے لیے, میں سمجھانے کے لیے بات, آپ کو وہاں پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. یہ ٹائم تو آپ نے دینا ہی دینا, چاہے خاموشی سے طے کر لو, چاہے گانے گنگناتے ہوئے یا ذہن میں کوئی پروپیگنڈے سوچتے ہوئے طے کر لو. اگر گھر سے نکلو سب کام چھوڑو, میرے آقا پر درود و سلامی پڑھتے جاؤ, واپس آؤ درود و سلامی پڑھتے آؤ, سودا لینے جاؤ درود و سلام پڑھتے جاؤ, واپس آؤ درود و سلامی پڑھتے آؤ. رات کو لیٹے ہو نیند نہیں آ رہی, نہ فلمیں ڈرامے دیکھو نہ ناول ڈائجسٹ پڑھو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامی پڑھتے جاؤ. اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے.
حضرت صاحب آپ کو میں ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سناؤں یار، خاص طور پہ یہ میرے نوجوان جو ساتھی بیٹھے ہیں نا، یہ یار میری بات بڑی توجہ سے سننا، بڑے غور سے سننا۔ حضرت صاحب میرے خیال شاہ جانتے ہوں، لاہور میں نا ریلوے کی بہت بڑی شاپیں ہیں، کیرے شاپ اور لوکو شاپ۔ تو کیرے شاپ میں بیان کرنے گیا، ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا، کہنے لگا حافظ صاحب میں نے آپ کا نسخہ سنا تو اس پر عمل شروع کر دیا۔ گھر سے نکلتا ڈیوٹی پر آنے تک سارے رستے درود پاک ہی پڑھتا رہتا۔ پھر کہنے لگا بیسیکلی میں کارپینٹر ہوں۔ کیا ہوں؟ ترخان۔ کہنے لگا ہاتھ سے میں کام کرتا رہتا، زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا۔ کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، اتنا لطف آیا، اتنا سکون آیا۔ حضرت صاحب ایک دکھ والی بات کہنے لگا ہوں، آج کا نوجوان سکون تلاش کر رہا ہے شراب کے اندر، پکے سگٹوں میں سکون تلاش کر رہا ہے، زنا کے اندر سکون تلاش کر رہا ہے، لوگوں کو ایذا پہنچانے میں سکون تلاش کر رہا ہے۔ دیکھو میں اپنی بات پھر کرنے لگا، انجام دیکھا کیا ہے؟ جس نے نشہ کیا ہوتا ہے، کسی کا منہ نالی میں پڑا ہوا ہے، کسی کا منہ کتا چاٹ رہا ہے، کسی کا کرسی کے نیچے گھسا ہوا ہے۔ ایک ہمارے قریب حضرت صاحب، میں سچی بات کر رہا ہوں، نوجوان لڑکا ٹیکا لگایا، مر گیا۔ حضرت صاحب اس کی لاش کو کتے نوچ نوچ کر کھاتے رہے۔ میری رہائش مغل پورے میں ہے، ساتھ ہی کیمپ ایریا ہے، وہاں پر ایک کیپٹن، اس کا بیٹا نشے میں پڑ گیا، کیپٹن نے اس کا خرچہ پانی بند کر دیا۔ جب نشے نے زیادہ تنگ کیا، اس نے ہتھوڑا پکڑا اور بیڈ روم میں گھس گیا، ایک ماں کے سر پر مارا، ماں وہیں مر گئی، اور باپ کے سر پر مارا، اس کی آنکھ نکل کے دیوار کے ساتھ چمٹ گئی۔ ارے جس نشے کے پیچھے تو لگا ہے، اس کا انجام یہ ہے، ارے نشہ کرنا ہے تو ایسا نشہ کر جیسا نشہ بلال حبشی نے کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جو نشہ کیا، اس نشے نے ان کو کہاں پہنچایا؟ حضرت صاحب رنگ کے کالے ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، اشہدو کو اسہدو کہہ رہے ہیں، اور اس نشے نے ان کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا ہے۔ بڑے بڑے سرباہوں کے، سرداروں کے جہاں سر ہے، میرے بلال کا وہاں قدم آ رہا ہے۔ اور میں بلال، قیامت کے روز جنت کا دروازہ اگر کھلے گا تو وہ میرے لیے کھلے گا، لیکن مجھ سے پہلے جو جنت میں جائے گا اس کا نام بلال حبشی ہوگا۔ ارے نشہ کرنا ہے تو ایسا نشہ کرو جو جنت میں پہنچاتا ہے۔ تو کس نشے کے پیچھے پڑا ہے؟ نوجوان لڑکا کہنے لگا حافظ صاحب مجھے درود پاک پڑھنے میں اتنا لطف آیا، اتنا سکون آیا کہ میں نے دوست احباب سے مذاق، مسخری، گندی باتیں، فضول باتیں چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا مجھے اور بڑا مزہ آیا، تو میں نے تاش،
शतरंज, अड्डी खड्डा, 12 टहनी, लूडो और मोबाइल में गेमें खेलना छोड़ दी, वो वक्त भी दरूद पाक को दे दिया। कहने लगा मुझे और बड़ा मजा आया तो मैंने फिल्में ड्रामे देखने छोड़ दिए, वो वक्त भी दरूद पाक को दे दिया। कहने लगा हाफिज साहब अभी चंद दिन गुजरे, मुझे सोने आका का दीदार भी नसीब हो गया है। ये है नशा, ये है असल नशा। तू किस नशे में पड़ा है? अगर अभी भी समझ नहीं आ रही, एक हदीस पाक और सुनाऊंगा। मेरा हुस्न ज़न है जो कोई ये हदीस गौर से सुनेगा उसके लिए कसरत से दरूद पाक पढ़ना आसान हो जाएगा। हदीस बयान करने से मैं पहले एक छोटी सी मिसाल दे दूं। आपके इसी मोहल्ले में एक बंदा इलेक्शन में खड़ा होता है, कामयाब हो जाता है, आगे चल के वो मिनिस्टर बन जाता है, वजीर आजम बन जाता है, फिर वो इस मोहल्ले में रहना पसंद करेगा? थोड़ा समझिए आवाज में यार, बड़ी मजेदार बात बतलाने लगा। वो किसी बड़ी सोसाइटी में चला जाएगा, फिर वो किसी गरीब आदमी से मुलाकात करना पसंद क्यों जी हजरत साहब? अब कोई उसके करीब होना चाहता है, वो कहता है मेरे लेवल के बनो फिर मेरे करीब आओ। हर बंदा उसके करीब नहीं जा सकता। लेकिन करोड़ों दरूद, करोड़ों सलाम उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको रब ताला ने ओहदा दिया तो इतना बड़ा कि अल्लाह ताला के बाद अगर कोई बुजुर्ग हस्ती है तो मेरे आका की जात अक़दस है। दौलत दी तो इतनी कि खजानों की कुंजियां ही महबूब को दे दी। हजरत जी दौलत भी बड़ी है, ओहदा भी बड़ा है, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्त नहीं लगाई कि जन्नत में मेरा पड़ोसी बनने के लिए, कुर्ब हासिल करने के लिए नबूवत का ताज ज़रूरी है या बहुत बड़ा जागीरदार सरमायादार होगा फिर वो मेरे करीब होगा। ना ना, शर्त लगाई तो क्या लगाई? फरमाया तुम रंग के काले हो या गोरे हो, गरीब हो या अमीर हो, बादशाह हो या फकीर हो, यार फुटपाथ पे रहने वाला है या तख्तो ताज का मालिक है। फरमाया अगर जन्नत में मेरा कुर्ब चाहते हो तो दुनिया में जितना ज्यादा मुझ पर दरूद पढ़ोगे जन्नत में उतना ही मेरे करीब होते चले जाओगे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम की आग से बचा के रखे। मैं एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ। आज अगर जलती हुई सिगरेट पर हमारा नंगा पैर आ जाए, एकदम उछल पड़ता है, चीख निकल जाती है। सिगरेट की आग बर्दाश्त अगर अभी भी समझ नहीं आ रही, अल्लाह ताला हर मुसलमान को बीमारियों से महफूज रखे। मैं समझाने के लिए एक बात कहने लगा हूं। एक बंदा, उसका बेटा बीमार हो जाता है, बाप कहता है या अल्लाह ये मेरा लख्ते जिगर सही कर दे, इसकी बीमारी मुझे लग जाए। माँ कहती है या अल्लाह मेरा लख्ते जिगर सही हो जाए, इसकी बीमारी मुझे लगा दे। लेकिन जब दोज़ख की आग सामने आएगी फिर माँ कहेगी या अल्लाह मेरे बेटे को जहन्नम में डाल दे, मेरे बाप को डाल दे, मेरे भाई को डाल दे, या अल्लाह तू सारी दुनिया को जहन्नम में डाल दे, मुझे इस आग से बचा ले। अरे डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर बना दिए गए। अब जहन्नम से बचने का तरीका मैंने जो आयात मुक़द्दसात तिलावत की है, मेरी आप सबसे गुजारिश है हो सके तो घर जाके कुरान खोल के पढ़ना। आपको ऐनुल यकीन का दर्जा हासिल होगा कि जो मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह का पाक कलाम।
30واں پارہ دوسری اس کی صورت ہے نازعات، اور اس کا دوسرا ہی رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت صاحب ایک بہت بڑا جو ظلم ہو رہا ہے، ہمارے دلوں سے قبر کا خوف نکال دیا جا رہا ہے، میدان معاشر کا ڈر نکال دیا گیا۔ حضرت صاحب آپ سچی بات کرنا، آپ کے بیٹے کے دل سے میں آپ کا خوف نکال دوں، باپ کے دل سے بیٹے کے دل سے باپ کا خوف نکال دو، وہ بے لگام ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو جس کے دل سے آپ نے رب کا خوف نکال دیا، میدان معاشر کا خوف نکال دیا، وہ بے لگام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آج ہم بے لگام ہو گئے۔ بھائی جس کے دل میں یہ ہے میں نے قیامت کے روز رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور پھر ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، سچی بات کرنا حضرت صاحب، وہ چوری کرے گا؟ اونچی بولو، زنا کرے گا؟ گالی نکالے گا؟ غیبتیں چغلیاں کرے گا؟ وہ شراب پیے گا؟ وہ پکے سگریٹ پیے گا؟ وہ ماں باپ کی نافرمانی کرے گا؟ اس کو پتا ہے میں نے جو کچھ کرنا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے کسی ذرہ برابر میں نیکی کی ہوگی وہ بھی وہاں پر دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی وہاں پر دیکھ لے گا۔ وہاں تو ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ فرمایا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف پیدا ہوا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پھر اس نے اپنے نفس کی مخالفت کی، شیطان کی مخالفت کی، شیطان کے پیچھے نہیں چلا، وہ سرکار کے پیچھے چلا ہے، فرمایا ایسے بندے کو رب تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ میں ایک واقعہ، ٹائم تو نہیں پورا ہو گیا، میں ایک واقعہ بزرگ کا سنانے لگا ہوں یار، پتہ نہیں کتنے بندوں کی چیخیں نکل گئی یار، کایا پلٹ گئی۔ ایک بندہ بڑا امیر آدمی، یوں سمجھے وزیر منسٹر، اس نے اپنے گھر میں دعوت کا اہتمام کیا۔ اس کے دل میں خواہش تھی کہ فلاں جو اللہ کا ولی ہے وہ بھی میرے گھر آ جائے، کیونکہ ہماری خواہش ہوتی ہے اللہ کا ولی آئے گا تو رب کی رحمتیں برسیں گی، دعائیں قبول ہو جائیں گی، ایسا ہی ہے نا، دعا بزرگاں تے۔ اس نے جا کے حضرت صاحب کو دعوت دی، حضرت صاحب نے پہلے انکار کیا، پھر کہنے لگے بھائی اگر تو زیادہ ضد کرتا ہے تو میری 3 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا، تجھے اعتراض کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس نے سوچا یار سٹیج پہ بیٹھنا چاہیں گے میں بٹھا دوں گا۔ دوسرا فرمایا جو میں کھانا چاہوں گا کھاؤں گا، تمہیں اس پر بھی اعتراض کرنے کی اجازت میں کہا یار کوئی اچھی چیز منگن گے تو میں دے دیا گا۔ تیسری شرط جو میں مانگوں گا وہ تمہیں مہیا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی مجھے تینوں شرطیں قبول ہیں۔ اس نے جا کے اپنے رشتہ دار عزیز و اقربا سب میں شور مچا دیا، فلاں کا اللہ کا ولی میرے گھر آ رہا ہے۔ بڑی دنیا اکٹھی ہو گئی، بڑی دنیا اکٹھی ہو گئی۔ جب وہاں پہنچے زندہ باد
اب بزرگ تشریف لے آئے ہیں تو میں مزید اس کو مختصر کرنے لگا ہوں. بڑی دنیا اکٹھی ہو گئی بزرگوں کا دیدار کرنے کے لیے. جب آپ وہاں پہنچے تو آپ وہاں بیٹھ کے جہاں پر لوگوں کے جوتے رکھے ہوئے تھے. حضرت صاحب یہ آپ کہاں بیٹھ کے یار؟ حضرت صاحب میں ایک یہاں پر واقعہ عرض کروں، یقین جانو اندر ہل جائے. دیکھو جیسے میں بیان کر رہا ہوں، کوئی بندہ پیچھے سے آئے آگے آنا چاہے تو بیان بھی ڈسٹرب ہوگا، محفل بھی ڈسٹرب ہوگی، تو میں اشارہ کروں گا یار بیٹھ جاؤ. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں جلوہ افروز ہیں. صحابہ کرام آپ کے گرد بیٹھے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں. اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ محفل میں وہ بھی تشریف لے آئے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا بیٹھ جاؤ. کیا فرمایا؟ حضرت صاحب جو جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا. جو گلی میں تھے گلی میں بیٹھ گئے، جو جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے. یار یہ ہیں وہ صحابہ کرام جن کے پیچھے چلنے سے جنت ملتی ہے. ہم گریبان میں جھانک کر دیکھیں کیا ہم آپ سرکار کی بات مانتے ہیں؟ سرکار فرمائیں فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی. کہتا آنکھیں میں کھل دی تو ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کریا کر، واک کریا کر. تو وہ جناح گارڈن پہنچے ہے. ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی. حسب اس سے اور بڑا میں ظلم کیا بتلاؤں. ڈاکٹر کہہ دے بابا جی تسی چھوٹا گو چھاڑ دیو، تسی وڈا گو چھاڑ دیو، تسی مٹھا چھاڑ دیو، تسی نمک چھاڑ دیو. چھاڑ دینے کہ نہیں چھاڑ دینے؟ اچھا آپ میں سے کوئی بتلائے گا چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولو یا. بڑا گوشت، نمک، میٹھا. یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا. یار شراب نہیں چھوڑا، زنا نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا. پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یار میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایلچی بھیجا ہے. بہت بڑی سلطنت کے مالک کے پاس جن کے بڑے بڑے قلعے بنے ہوئے ہیں. اس نے سوچا عمر فاروق کا ایلچی آیا ہے، بڑا اہتمام کیا. لیکن سادہ کپڑے پہننے والا چل کے گیا، قالین پھٹتے جا رہے ہیں. اس کو بڑا غصہ چڑھا. اس نے کہا اوے تسی ساڈا مقابلہ کرو گے؟ اے دیکھیا جے ساڈی دیوارا قلعے دیا کڈیاں کڈیاں وڈیاں نے. انہوں نے پتہ کیا کہا؟ بھائی یہ دیواریں بہت بڑی بڑی ہیں. تلوار ایسی اٹھائی اور کہنے لگا اللہ کے حکم کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حضرت صاحب جہاں جہاں تلوار اشارہ کرتی گئی دیواریں پھٹتی گئی. وہ گھبرا گیا، اگی تلوار لگی نہیں ہے، دیواریں پھٹ گئی، لگ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ ارے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. غلام بنو تو صحیح. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ذوق یقین پیدا ہو تو کٹ جاتی ہیں. یار آپ کو تو سمجھانا مشکل ہے ہی نہیں ہے، بالکل آسان ہے. یار ایک بابا جو ٹانگوں سے معذور،
حضرت صاحب امیر کا امریکہ اسے ڈر رہا ہے، فرانس اسے ڈر رہا ہے، پوری کفر کی ملت کانپ رہی ہے. یہ ہے میرے آقا کے غلام. یقین جانو میں جب الیکشن میں کھڑا ہوا نا تو این اے 130 سے حضرت صاحب جو وہاں پر دفتر تھا، میں جب دفتر میں گیا، یقین جانو میں سچی بات بتلا رہا ہوں، سارا دفتر اے سی والا اور بابا جی وہاں بیٹھے ہیں جہاں گرمی بڑی سخت ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیوں نہ پھر ان کی وجہ سے کفار کی صفوں میں زلزلہ آ جائے. آج ہم شیطان کے پیچھے چل کے کہتے ہیں ہمارے اندر طاقت آ جائے. بھائی جو زانی ہوتا ہے، شرابی ہوتا ہے، وہ بزدل ہوتا ہے، اور جو میرے آقا کا غلام ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے. یا ساری قومی اسمبلی ایک طرف ہے، بابا جی اکیلی طرف ہے، سینٹ ایک طرف ہے، بابا جی ایک طرف ہے. اور پلے کونسلر بھی نہیں ہے، کونسلر بھی سیٹ بھی نہیں ہے. اللہ میرے آقا کے غلام بنو، غلام بنو، سرکار کے غلام بنو. غلام کون ہوتا ہے؟ جس کی اپنی کوئی رائے نہ ہو، کوئی مرضی نہ ہو، وہ اپنے آقا کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، جیسا حکم ہوگا ویسا ہی کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی. یہ ہے میرے آقا کا غلام. بہرحال حضرت صاحب اگلی بات سنو گے، خدا کی قسم چیخ نکل جاتی ہے. جب محفل برخاست ہوئی تو دیکھا افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کی جوتیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئے، صدیق تم کیا کر رہے ہو، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یار ایک قدم آگے بڑھا کے بیٹھ جاتے. اب صدیق کا جواب سنو. فرمانے کہ جب میں جوتیوں میں تھا، سرکار کا اشارہ ہوا، میں وہیں بیٹھ گیا. اگر میں اپنی مرضی سے ایک قدم آگے بڑھا کے اندر بیٹھ جاتا تو وہاں مجھے موت آ جاتی، تو قیامت کے روز میں نے سرکار کے نافرمانوں میں اٹھایا جانا تھا. یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی زندہ باد. یہ وہ ہیں نفوس قدسیہ جن کے پیچھے چلنے سے جنت ملتی ہے. جو میں کھاؤں گا وہ بس وہی کھاؤں گا. چپ کر گیا. پھر آخری وقت آیا. یار بڑے غور سے سننا. یہ جو گاؤں دیہات ہوتے ہیں نا، اس میں کبھی آپ گئے ہوں، وہ پاٹھل بنے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک بڑا سا توا ہوتا ہے جس کے اوپر روٹیاں لگائی جاتی ہیں. اس کو پاٹھل بولتے ہیں نا. لو بہرحال آپ کے ذہن میں تو آ گیا نا جو میں کہہ رہا ہوں. فرمایا اس میں آگ جلائی جائے اور توا اوپر رکھا جائے. جب توا سرخ ہو گیا، ان بزرگوں نے اپنے پاؤں سے جوتا اتارا اور توے کے اوپر، گرم توے پر کھڑے ہو کر کہنے لگے میں نے سوکھا روٹی کھائی تھی، یہ اس کا حساب ہے. نیچے اتر آئے. پھر فرمایا بھائی جس نے جو جو کچھ کھایا اس پر کھڑے ہو کے اپنا حساب دے. لوگوں کی چیخیں نکل گئی. حضرت صاحب آپ تو اہل کرامت ہیں، آپ اہل کرامت ہیں، آپ گرم توے پر کھڑے ہو، آپ کے پاؤں نہیں جلے، ہم کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا جب تمہیں پتا ہے ہم اہل کرامت نہیں ہیں تو قیامت کے روز جب زمین تانبے کی بنی ہوگی، سورج 1.25 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا، اس وقت کھڑا ہو کے کیسے حساب دو گے؟ حدیث پاک میں بندے کو وہاں سے
ایک قدم ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی جتنی دیر 4 باتوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ نمبر 1، زندگی کہاں گزاری، اور دوسرا سوال، جوانی کن کاموں میں گزاری؟ بدماشیاں کی، زنا کی، شراب کیا، بے حیائی کے کام کیے، یا میرے آقا کی غلامی میں جوانی گزاری؟ پھر مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ کیا ہم اپنے علم پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم میں سے کس کو نہیں پتا نماز ہمارے اوپر فرض ہے؟ کیا ہم پڑھتے ہیں؟ پتا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیا ہم نے جھوٹ چھوڑا ہے؟ زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی چاہیے، ماں باپ کی نافرمانی، کیا ہم عمل کرتے ہیں؟ اب آخر میں ایک سوال آپ سے کروں گا، میری بات کا آپ نے صحیح جواب دینا ہے۔ حضرت صاحب، سوال آپ سے میں کرنے لگا ہوں، مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، وہ پیچھے والے بھی بولو یار ذرا۔ یہ میری آخری باتیں ہیں، پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگے یار، رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور اونچی آواز سے بولو۔ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد ماریا اور انہی سے پوچھو جنت کی چابی کیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی، اونچی بولو۔ حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ تسی دسو جی چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا حقہ پی رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے حضرت صاحب فاروق صاحب کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اچھا اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی جی کڑوی گل کہہ دیں، اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتنے جانا پے گا؟ تو کیا دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ تھوڑا سوچیے آواز سے بول۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست چلو حضرت تسی لاگے بیٹھے، تسی دسو کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ یہ کی وجہ ہے؟ چلو وجہ بھی میں دس دیا، اصل چ تالے دے وچ ہوندے نے لیور، جن لیور دا تالا ہوگا چابی نو اونے داندے پے ہون گے تے تج چابی گھومے گی تے تالا کھلے گا۔ آؤ میرے آقا دے ملا چان والیو، اج میں تن اے بھی دس دیا، جڑا جنت نو تالا لگا جی اودے 5 لیور نے۔ کنے لیور نے؟ پہلے لیور دا نام ہے فجر، دوسرے دا نام اچھی بول دو یار، تیسرے دا، چوتھے دا، پنجویں دا۔ جڑا ایک نماز پڑھتا ایک دندہ پا رہا وے تالا کھل جائے گا؟ 2 دے نال یا 3 نال تے کھل جائے گا؟ حضرت جی 4 نال تے کھل جائے گا؟ کتوں کھلے گا؟ تو پھر آج تو بعد کنیاں نمازاں پڑھنیاں نے؟ سب دی آواز نہیں آ رہی یار۔ اصل تے سب دی آواز پتہ کہ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے۔ اور لوڑ ہے نسخے دی؟ تو جی نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ حضرت جی گل بھی میں سچی کر رہا ہوں، جیڑا وجود رب دے آگے نہیں چکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنا منہ میں نہیں، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی۔ تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی،
رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار سچی گل دسنا سی، سارے نمازی بن جے، میرے آقا کنا خوش اے جے میرے آقا دا میلاد۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی جلدی جلدی سن لو، انی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو۔ پہلے نماز پھر ناشتہ، کی میں آکھیا؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگیا دیر ہو جائے چاہے، میں نے کہا نہ پڑھن نہ لو، بہتر ہے پڑھ لو۔ اسے اٹھ کے منہ تو ہوندے جے کہ نہیں تو ہوندے، تو وضو کر لو، 2 سنت 2 فرض پڑھ لو، فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان۔ فجر دی رات جا شیطان کہتا اچھا انہیں کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوی تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولا، انہی دیر تک ناشتہ۔ ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کانچ بھوک ماریا، بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے۔ شیطان ساڑا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن دی گل مننی چاہیے نا، تو تساں کیوں مانتے پہ؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھدا وہ تو اچھی آواز نو، انہی دیر تک ناشتہ، جنی دیر تک نمازے، اور انہی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لو۔ یار اپنے قرآن تے نظر تے مارو، کنے کنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھے آوے؟ قرآن پاک تے گرد و غبار پہ دیا تے ٹی وی سی آتے مکھی نے تیرے گھر سے برکت کی میں ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔ ادھر 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔ چلو یار چل دے ایک ایسی گل سنا جماعتاں انہوں ساری زندگی مزہ ہی آندا رہے۔ ایک بندہ کہنے لگا آفت جی میری تے قسمت ہی پھٹ گئی جی۔ میں کہا بابا جی تہاں کیویں پتہ چلیا ہے؟ کہنے لگا میں جس کاروبار چ ہاتھ مارنا نقصان ہی ہوندا جے، جدا بھلا کرنا برا ہی ہو جائے، جس اچھے کام دا وہ بھی غلط ہی ہو جائے، میری تے قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں کہا بھائی الٹی قسمت نو سیدھا کرن دا بھی نسخہ دس دیاں، اور لوڑ ہے جے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا یار ایک مور ہوندی ہے سٹیمپ، اینو پھڑ کے اپنے سامنے کرو، اس مور تے الفاظ الٹے لکھے ہوئے نے، جدو اے ہوئے مور انج جھک جاندی ہے تے الٹے الفاظ سیدھے ہو جاندے۔ میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب دی بات سیدھی ہو جائے گی۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وما علیہ الا البلاغ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے جناب حافظ محمد حفیظ الرحمان صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ مختصر حاضری کے لیے میں زیادہ فاروق الحسن صاحب کے زیادہ درمیان حال نہیں ہونا چاہتا، ان کے درمیان زیادہ حائل ہول نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ مختصر حاضری کے لیے جناب محمد افتخار رضا قادری صاحب، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ نہ کوئی بول کولڑا بول بیٹھی ہندے خصم ناراض بڑ بولیاں دے، بولی کہاں تے کوئل دی دس دیئے ہندے فرق بڑے سجنا بولیاں دے، ادھڑ گئیاں نو سردار پین تکے۔